بھول کے اپنی باتیں، ماموں کے بیٹے نے غزان کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ تو سر سے لے کر پیر تک سلگ اٹھا تھا۔ بے اختیار ہی نگاہ بھٹک کر ہادی تک جا پہنچی، جو اب لڑکیوں کے گروپ کے ساتھ کھڑی ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ میرون ساڑی میں اس نے جان بوجھ کر اپنے جسم کو واضح کر رکھا تھا۔ ایک اسٹائل سے دائیں کندھے پر ڈالے ہوئے سارے بال اس کے حسن کو تو اچھا تو کر رہے تھے، لیکن نامعلوم کیوں غزان بے چین سا ہو گیا تھا۔ اس نے نامحسوس طریقے سے دیکھ لیا تھا کہ خاندان بھر کے لڑکوں کی توجہ کا مرکز ہادیہ ہے۔ اس کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ فون پر آتی تیمور خان زادہ کی کال کو نظر انداز کرتے وہاں تک آیا جہاں ہادی لڑکیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ غزان کو آتے دیکھ کر لڑکیاں خاموش ہو گئی تھیں۔ چلو میرے ساتھ، اس نے ہادیہ کے سامنے پہنچتے ہی انتہائی سخت آواز میں کہا تھا، اور بے اختیار پلٹی۔ سرخ چہرہ لیا غزان کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی تھی۔ ارے آپ، لیکن شادی کی تقریب تو ابھی شروع نہیں ہوئی، کہاں جانا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا، مگر غزان کے ماتھے کے بال گننا مشکل تھے۔ سختی سے اپنے لب پہنچے اس نے ہادیہ کو بالوں سے پکڑا تھا۔ تماشا لگانے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہیں کہا ہے چلو تو خاموشی سے میرے ساتھ چلو۔ اس کی آواز میں پتھریلا تاثر تھا۔ ہادیہ ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی۔ لڑکیاں خاموشی سے اس سے دور ہو گئی تھی۔ ہادیہ نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا، کوئی اس کی جانب متوجہ نہ تھا، لیکن امی جان کو نہیں بتایا۔ اس نے گھبرا کر غزان سے کٹیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ پہلے باقی سارے کام تم بتا کر کرتی ہو، اب ایک لفظ مجھ سے مت نکالنا، چل کر گاڑی میں بیٹھو۔ اسے اشارہ کرتے ہوئے غزان نے سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ ہادیہ نے قدم آگے بڑھانا ہی غنیمت سمجھے۔ باہر تاریکی پھیل رہی تھی، اندر کے شور اور ہنگاموں کے مقابلے میں پارکنگ میں سناٹا تھا۔ گاڑی میں اس کے مقابل بیٹھتے ہادیہ کے دل کو جیسے کچھ ہوا تھا۔ کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ امی جان کو تو بتا دیں، کچھ بولیں بھی، یا یہاں پر بھی آپ نے اپنا ہی حکم صادر کرنا ہے؟ وہ جیسے چڑ کر بولی تھی۔ غزان ایک جھٹکے سے اس کی جانب مڑا۔ یہ کیا پہن کر آئی ہو تم میں ذرا سی بھی عقل ہے؟ نفرت ہے مجھے اس لباس سے، اور تم اتنے فخر سے خاندان کی محفل میں پہن کر آ گئی ہو۔ جانتے ہو لوگوں نے میرا کتنا مذاق اڑایا ہے؟ کتنی باریک ہے یہ ساڑی، اس کو پہن کر خود کو آئینے میں دیکھا تھا؟ سارا جسم نمایاں ہو رہا ہے تمہارا۔ کیا تمہارے پاس پہننے کے لیے اور کپڑے نہیں تھے؟ ایک جھٹکے سے اس کی ساڑی کا پلو اس کی طرف اچھالتے ہوئے غزان نے نفرت سے کہا تھا۔ ہادیہ سناٹے میں رہ گئی۔ اتنی زوردار آگ لگے گی اس بات کا تو اسے اندازہ نہ تھا۔ وہ تو صرف غزان کو تپانا چاہتی تھی۔ میرے پاس اور کپڑے نہیں تھے، اسے یہی پہن لی، بات سنبھال کے گھر سے جو منہ میں آیا اس نے کہہ دیا۔ غزان نے گہری سانس لی۔ نہیں ہادیہ، میں نے پچھلے مہینے ہی کئی قیمتی جوڑے لے کر تمہیں بیچے ہیں، اگر تم چاہتی تو پہن سکتی تھی، تم جان بوجھ کر یہ پہن کر آئی ہو۔ مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا، تم ہر کسی کو یہ کہتی پھرتی ہو کہ غزان کون ہوتا ہے تم پر حکم جمانے والا۔ تو میں آج تمہیں بتا دیتا ہوں کہ غزان کون ہے۔ اس کے لبوں سے الفاظ کی جگہ لاوا نکل رہا تھا۔ ہادیہ سناٹے میں رہ گئی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ہادیہ کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ کہاں لے کے جا رہے ہیں اس وقت؟ رات بہت ہو رہی ہے، میں گھر جا کر کپڑے چینج کر آتی ہوں، اس نے کہا، مگر غزان اس کی بات نظر انداز کرتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ہادیہ کی ہتھیلیوں میں پسینہ اترنے لگا۔ میں نے پوچھا کہاں لے کے جا رہے ہو آپ مجھے؟ وہ ایک دفعہ پھر چلائی تھی، مگر اسے رونے چلانے کا غزان کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ہادیہ کو اپنی سنگین غلطی کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ اب اسے سمجھ آ رہی تھی کہ شادیہ بیگم اسے وقتاً فوقتاً غزان کے غصے سے کیوں ڈراتی رہتی تھی۔ ہادیہ کو اثر نہیں ہوا تھا۔ ہادیہ کو اپنی سنگین غلطی کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ ہادیہ کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ نہیں غزان پلیز، آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو ساڑی اتنی شدید ناپسند ہے، میں آئندہ کبھی نہیں پہنوں گی۔ وہ اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ تیسرے بٹن پر غزان خانزادہ کا ہاتھ جیسے رک سا گیا تھا۔ گہری سانس لیتے اس نے آگے بڑھ کر ہادیہ کو دونوں کندھوں سے تھاما تھا۔ بیٹھ جاؤ، میں کچھ نہیں کر رہا، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی نرم آواز پر ہادیہ نے آنسو ہوئی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک نرم سا تاثر تھا، آنکھوں میں غصے کی جگہ جذبات جھلک رہے تھے۔ ہادیہ کی نگاہوں میں یقینی اتری، تو کیا وہ سب صرف ڈرامہ تھا مجھے نیچے دکھانے کے لیے، میرے آنسو دیکھنے کے لیے؟ اپنے کمزور پر جانے کا ہادیہ کو شدید غصہ ہے۔ مجھے گھر واپس جانا ہے۔ آنسو صاف کرتے اس نے قطعیت بھرے لہجے میں کہا، کیا تمہیں میرا ساتھ پسند نہیں؟
اگر تمہیں واقعی میرے ساتھ کچھ وقت نہیں گزارنا چاہتی تو میں ابھی تمہیں گھر چھوڑاؤں گا. تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا. غزان کا لہجہ عجیب سا تھا مگر ہادے کو تو فی الوقت صرف وہاں سے جانے کی غرض تھی. ہاں مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا. مجھے گھر واپس جانا ہے. وہ اپنی پرانی والی ہادیہ بن گئی تھی. غزان چند لمحے اسے دیکھتا رہا. میرے پیچھے آؤ. چابی اٹھاتا اس نے ہادیہ کو نیا حکم دیا تھا. خود کو سنبھالتے وہ آہستگی سے سیڑھیاں اتر کے نیچے چلی آئی تھی. اپنی گاڑی میں بیٹھا انتظار کرا تھا. اس نے گاڑی اسٹارٹ کر دی بغیر کلچ کہے. وہ اسے ہوٹل کے سامنے اتار گیا تھا. اندر کھانا چل رہا تھا. ہادیہ خاموشی سے جا کر شادیہ بیگم کے ساتھ بیٹھ گئی. تم کہاں چلی گئی تھی؟ بڑی دیر سے نظر نہیں آئی. شادیہ بیگم نے پوچھا تو وہ گہری سانس لے کر رہ گئی. واش روم گئی تھی. دوبارہ پوری تقریب میں غزان خانزادہ بھی کہیں نظر دکھائی نہیں دیا. اگلی صبح پوجا دل کے ساتھ کالج گئی. ہارون کلاس کے دوران بار بار اسے نوٹ کر رہا تھا. کلاس کے اختتام پر اپنے آفس میں آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کلاس سے نکلا تو گہری سانس لیتی ہادیہ بیگم بیگ اٹھا کر وہاں چلی آئی تھی. کیا بات ہے ہادیہ تم کچھ اپسیٹ ہو؟ کل شادی میں بھی انوائٹڈ تھا. میں نے دیکھا تھا تم وہاں بھی ساڑی پہن کر گئی تھی. چل کیا رہا ہے تمہارے اور غزان کے بیچ میں؟ ہارون کی بات پر ایک دم جیسے پھٹ پڑی تھی. مجھے تمہاری اس غزان خانزادہ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. نہ ہی میں اس کے احسانوں کے بوجھ تلے رہنا چاہتی ہوں. مجھے بھیک میں دیا ہوا یہ رشتہ اور دولت نہیں چاہیے. میں اپنے جیسے کسی نارمل انسان کے ساتھ شادی کر کے خوش رہ سکتی ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب غزان صاحب کو بتائے کون؟ کیونکہ اپنی مرضی کے خلاف بات سننا کا اس میں حوصلہ نہیں. اور میں اسے اتنی نفرت کرتی ہوں. اس سے بھیگے لہجے میں انہوں نے جانے کیا کچھ کہتی چلی گئی. ہارون عجیب نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا. موبائل اٹھا کر جیب میں ڈالتے ہوئے ایک دم آگے کو ہوا تھا. اگر تم چاہو تو میں تمہارے اور غزان کی ڈیورس کروا سکتا ہوں. لیکن بدلے مجھے کیا ملے گا؟ تھوڑا بہت حق تو میرا بھی بنتا ہے نا. شادی نہ صحیح چند دن کا مزہ ہی مل جائے. مجھے ہارون کے لہجے میں اچانک خباثت چپکی تھی. ہادیہ کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک سی گئی تھی. گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھتے اس نے پلٹ کر آفس کے دروازے کو دیکھا. دروازہ بند تھا. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ غزان کے دوست ہیں. اس لیے میں نے آپ کو یہ ساری باتیں بتائیں. لیکن آپ وہ کب کپا کر رہ گئی تھی. ہارون کے لبوں پر خباثت مسکراہٹ سی بکھر گئی تھی. ہاں میں اس کا دوست ہوں. میں تو اسے اپنا دوست مانتا ہوں. ایک امیر آدمی کو کون اپنا دوست نہیں کرے گا. لیکن کیا تم نے کبھی اسے پوچھا کہ وہ مجھے اپنا دوست تسلیم کرتا ہے یا نہیں؟ تم مجھ سے طلاق کیا مانگو گے؟ وہ خود ہی تمہیں طلاق دینے والا ہے. جو چوٹ میں نے تمہارے اس کے رشتے کو لگا دی ہے اب کبھی تم لوگ ساتھ نہیں رہ سکتے. بہت سارے بدلے تھے میرے غزان خانزادہ کی طرف بچپن سے لے کر آج تک. اس کی شخصیت کی وجہ سے ہمیشہ میں نظر انداز ہوتا چلا ہے. لیکن اب اس کی ساری خوشیوں کو پانی پھیر دیا ہے میں نے. وہ خباثت سے ہنسا تھا. اس کے لب پھڑپڑائے. ہارون اس کی جانب مڑا. اور کمان کتنی بیوقوف لڑکی ہو تم. تمہیں اب تک پتہ ہی نہیں چلا کہ تمہاری نفرت بھری ساری باتیں میں غزان تک پہنچاتا رہا. بڑا خوش تھا وہ تم سے نکاح کر کے. بچپن کا پیار جو ہو تم بچپن سے تمہیں چاہتا آیا ہے وہ. اور تم سے شادی کے بعد بڑا خوش تھا. لیکن اس کی قسمت پھوٹی کہ اس نے خود تمہیں لا کر یہاں چھوڑ دیا اپنے سب سے بڑے چھپے ہوئے دشمن کے سامنے. تم جو کچھ مجھے اس کے بارے میں کہتی رہی میں سب اس تک پہنچاتا رہا. اور ساری والی بات بھی میں نے ہی جان بوجھ کر تمہارے دماغ میں ڈالی تھی. مجھے پتا تھا کہ تم انتقام میں اس کے سامنے ساڑی ضرور پہنیں گی. اور دیکھا تمہیں وہی کیا. اور اب بس انتظار کر 1 یا 2 دن میں تمہیں خود ہی طلاق بھیج دے گا. اس کے بعد تم وہی کرو گی جو میں تمہیں کہوں گا. ورنہ میں پورے کالج میں مشہور کر دوں گی کہ تمہارا میرا افیئر ہے. اس کے بعد تم کہیں کی نہیں رہو گی. نہ اس کی جانب چھپتے مکروہ انداز میں کہہ رہا تھا. ہادی کے دل چاہا تو ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارے. مگر اس کے ہاتھ بن چکے تھے. اس نے خود اپنے پاس کاٹ ڈالے تھے. اس نے گھبراہی نگاہ سے آفس کے بند دروازے کو دیکھا. کوئی نہیں آئے گا تمہیں بچانے. سب کو پتہ ہے کہ تم گھنٹوں گھنٹوں میرے آفس میں بیٹھی باتیں کرتی رہتی ہو. اس کے ہاتھ کو تھامتے ہارون نے میں نے کس لہجے میں کہا تھا. اور اسی لمحے زوردار آواز سے دروازہ کھلا. ہادیہ سمیت ہارون گھبرا کر پلٹا تھا. غزان ہادیہ کی طرف بے آواز چلی تھی. وہ دروازے میں کھڑا تھا. سنجیدہ نگاہیں ہارون پر جمی تھی. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہارون گھبرا کر خود کو سنبھالتا سیدھا ہوا تھا. غزان خانزادہ نپے تلے قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا. یہ بات تم خود سے پوچھو. جب ہادیہ میرے خلاف بات کر رہی تھی تو تم نے میری کال میں لائی. تم ساری باتیں مجھے سنوانا چاہتے تھے میرے وفادار بن کے. لیکن تمہاری بدقسمتی کہ تمہارے کاٹنے پر کال کٹی نہیں اور میں تمہارے کالج کے باہر ہی کھڑا تھا. مجھے آج ہادیہ سے کچھ بات کرنی تھی اس لیے یہاں آیا تھا اور میں نے ساری باتیں سنی. مطمئن انداز میں کہتے ہوئے ہادیہ کے اینڈ ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا تھا.
हादी की जान में जान आई। यूं लगा जैसे किसी मजबूत पनाहगाह के हिसार में आ गई हो। जबकि हारून उसके माथे पर सीने के कतरे नमूदार होते वो दोनों ही देख चुके थे। अब मुझे समझ आई कि तुम हमेशा घुमा फिरा कर मुझे हादे की बातें क्यों बताते रहते थे। हादे तुमसे मेरे खिलाफ बातें शेयर करती, वो मुझसे नफरत करती थी कि ये सब कुछ तुम जानबूझकर बताते थे। तुम हमेशा मेरी तवज्जो हासिल करना चाहते हो ताकि मैं अपनी कंपनी में तुम्हें एक अच्छी पोस्ट दे दूँ। तुम्हारा लालच तुम्हारे मुंह पर लिखा हुआ नजर आता है, लेकिन दरकदर तुम मुझे इतना बड़ा नुकसान पहुंचाओगे ये मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन तुम्हें अंदाज़ा नहीं, तुमने गरसान खानज़ादा से टक्कर ली है। मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। और मेरी बीवी के साथ हरासमेंट करने वाले का अंजाम क्या होगा, इस बात का तो तुम्हें खुद भी पता है। वो मौत जैसे सर्द लहजे में कह रहा था। हारून पे छक्के छूटते थे। नहीं खजान, ये लड़की झूठी है, इसकी बात में मत आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, वो जहाँ दे रहा था। मगर खजान पड़कर कमरे से बाहर निकलता चला गया। चलो, हादी ने उसे मुड़कर हादे से कहा, तो जैसे कि नए सिरे से जिंदा हो गई थी। बाहर गली में उसके मुकाबले बैठे, उसकी आंखों में आंसू मंडा रहे थे। आई एम सॉरी। पहली दफ़ा उसने दिल से सॉरी किया था। रज़ान ने अपनी गाज पर डाली। कोई बात नहीं, तुम्हें मुझसे इतनी सारी शिकायतें थी, लेकिन तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। मुझे तुम्हारी साड़ी पहनने पर भी कोई इतराज़ न रहता अगर तुम सिर्फ एक दफ़ा मुझे बता देती। मेरे खिलाफ इतनी नफरत क्यों उमंड आई तुम्हारे अंदर। मैं मानता हूँ बाबा ने चाचा की जायदाद नहीं देकर गलती की थी, लेकिन अब तो वो सारे कागजात बनवा चुके हैं और चंद ही दिनों में सारी ज़मीन चाचा के नाम हो जाएगी। इस सब की सज़ा तुमने मुझे की दी। तुमसे निकाह करना मेरी ख्वाहिश थी, बाबा जान की नहीं। मैं हकीकतन तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ। इसमें दौलत का दिखावा ही कोई आसान मन नहीं। रज़ान मज़ीद कुछ कहे जा रहा था, मगर शर्मिंदगी सर झुकाए बैठी थी। मैं कई वर्षों तक तुम्हारा घर नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं तुमसे अनजान या लापरवाह था। सिर्फ बाबा जान की आंखों बंदी पट्टी खोलनी थी। रिश्तेदारों ने उन्हें चाचा जान के खिलाफ भड़का रखा था। रफ्ता रफ्ता जब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो मैंने तुमसे निकाह की बात की। हॉस्पिटल में तुम्हें पहली दफ़ा देखा, मेरा दिल जोर से धड़क उठा था, लेकिन तुमने मुझे देखा तक नहीं। तब मुझे अंदाज़ा न था कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। तुम्हें इस कॉलेज में पढ़ाने का मेरा मकसद भी सिर्फ यही था कि तुम मेरी नज़रों के सामने रहो। यहाँ के डे एन स्टाफ हर किसी के साथ मेरी अच्छी सलाम दुआ है। सिर्फ एक हारून ही नहीं, हारून तुम्हें अपनी जान में उलझा रहा था। तुम्हें जानबूझकर मेरे खिलाफ बातें करने का उकसाता और तुम्हारी की गई हर बात रिकॉर्ड करके मुझ तक पहुँचा दिया करता। मैं कच्ची गोलियाँ नहीं खेलता और ना ही मैं कोई इमचोर लड़का हूँ कि फ़ौरन की बातों पर गुस्से में आकर रिएक्ट करता। लेकिन मेरे दिल में गुस्सा ज़रूर था। क्या तुम मुझसे बात करने के बजाय हर किसी को क्यों बताती हो कि तुम्हें मुझसे नफरत है। रज़ान के लहजे में दुख उतर आया था। हादिया एक दफ़ा फिर परेशानी नाम घेरा। देखो हादिया, मैं तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ नहीं अपनाऊंगा। अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं तो मैं तुम्हें आज़ाद कर सकता हूँ, किसी और के कहने पर नहीं, सिर्फ अपनी बीवी की बात पर। जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। उसकी जान मुड़ते हुए गज़ान ने संजीदा लहजे में कहा था। क्या गज़ान मुझे वाकई छोड़ देगा? नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि ये निकाह टूटे। उसने कब कहा, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खौफ उतर आया था। गज़ान चंद लम्हे तक उसे देखता रहा, फिर पर अंदाज में मुस्कुरा दिया। बस, मज़ीद शर्मिंदा की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरा जवाब मिल गया है। मैं वादा करता हूँ गुज़रे जिन वर्षों में हमारी फैमिली की जानिब से कोताही हुई है, हम इन सारी कोताहियों का अज़ाला कर देंगे। मैं तुम्हें इतनी खुशियाँ दूंगा कि तुम हैरान रह जाओगी। वो एक जज़ब से कह रहा था। हादी ने सर उठाकर उसकी जान देखा, जज्बे लुटाती निगाहों में झांका। उसके लिए मुश्किल हो गया था। बेख्तियार हुई निगाहें चुराकर बाहर देखने लगी। अच्छा मुस्कुराओ तो सही ना, इतनी ज़्यादा भूख लगी है। मैं तो आया था तुम्हारे साथ बैठकर किसी अच्छी जगह पर लंच करूँगा, लेकिन यहाँ तो सारा मामला ही गड़बड़ है। अब इस हारून की ठुकाई लगाने के लिए अभी एक स्पेशल मीटिंग रखनी पड़ेगी। आम से अंदाज में कह रहा था। हादिया बेख्तियार हंस पड़ी। क्या करेंगे हारून के साथ? उसने पूछा तो गज़ान ने कंधे उचका दिए। ऐसे लोगों को मैं नहीं, मेरा स्टाफ देखता है। मेरा वक्त तो सिर्फ खास लोगों के लिए है। गज़ान ने जज्बे लुटाती निगाहों से उसकी जान देखी गमगीन मुस्कुराहट के साथ कहा था। हादिया खुलकर मुस्कुरा दी। इतने हसीन सादा को दिल में रख कर शुक्रगुजार हो रही थी। चाचा जान सेहत याब हो चुके थे। शाम की सरार पर ही उनकी रुखसती रख दी गई थी और ठीक 2 हफ्ते बाद उनकी दुल्हन बनकर उसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। कि इस बार तुमने अपने दिल से इकरार किया है? उसके हाथों में हीरे की अंगूठी पहनाते हुए गज़ान ने अपने दिल से इकरार किया। उसके हाथों में हीरे की अंगूठी पहनाते हुए गज़ान ने मोहब्बत से पूछा था, मुस्कुराते हुए सर इस बात में हिलाकर। हादिया ने जैसे उसकी मोहब्बत को सन थमा दी थी।